تو قرآن اور آل کو پکڑ کے رکھنا. تو اگر ہم قرآن کی نہیں مانیں کہ قرآن میں ساری آیات آئی ہیں، میں آگے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گا، اللہ پاک اگر توفیق دیتا ہے اسی طرف میں آ رہا ہوں. چونکہ یہاں سے ابھی گھر کسی نے نہیں جانا، آپ کو ادھر اس لیے 3 دن بٹھایا ہوا ہے. جو مجلس ہوتی ہے نا ہماری 11ویں شریف کی محفل، جو اس میں یہ ایک تو نعتخوان 10-12 ہوتے ہیں، بہت سارا ٹائم وہاں خرچ ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر یہ ذہن میں آتا ہے کہ لوگوں نے دور دراز لاہور تک، ادھر فیصل آباد اور اس سے دور دراز بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں، پشاور سے، ادھر ادھر اسلام آباد سے. تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ گھر کس وقت پہنچیں گے اور کل یہ ڈیوٹی ہے، اگر تو اس پہ کیسے جائیں گے. تو آپ لوگوں کی اس وجہ سے نا پھر بیان میں اور بیان کرنے میں بڑا مسئلہ رہتا ہے. میرا ایک طریقہ ہے کہ جب میں بالکل بے فکر ہو جاؤں تمام چیزوں سے تو پھر بات کرنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ بات کی جائے نہ اس میں رسم ہو، نہ روایت ہو، نہ صرف لفاظی ہو، بلکہ ایک بات ایسی سمجھ لو کہ آنے والے دور تک آپ کو یاد ہی نہ رہے. اپنے بچوں کو بتا کر جانا کہ بات یہ سنی تھی، یہی ہے. اور جب یہاں بیٹھو تو اپنا جتنا علم ہے، آپ نے جو کچھ کر رکھا ہے، اس کو پہلے ہی نکال کے ایک طرف رکھ دو. اگر سامنے کی جیب ہے تو اس میں ڈالو، نہیں تو ایک سائیڈ کی جیب تو ہے ہی، اس میں آپ رکھ دو. اگر کوئی جیکٹ کوٹ سردی زیادہ پہنا ہوا ہے، اس کی اندر کی جیب میں رکھ دو، وہاں رکھ دو. پینٹ اور سلوار کی اس جیب میں نہیں ڈالنا، کیونکہ یہ پاک چیز ہے نا، اوپر ہی کہیں رہے. پاک چیز کو اوپر ہی رکھنا چاہیے. تو جب بیٹھو یہاں تو اپنے ذہن کو یکدم خالی کر کے یہ سمجھو، یہ سوچو کہ جو بات ہم سن رہے ہیں، ابھی سن رہے ہیں، اور اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو جتنا آپ نے پڑھا ہوگا بھی، اگر اس میں سے بھی بات ہوگی تو انشاءاللہ پھر سمجھ آ جائے گی. تو پھر پتہ چل جائے گا کہ جو پڑھا تھا اور جو اب پڑھایا گیا اس میں فرق ہے. بات تو ایک ہی ہے نا، ایک اللہ اور ایک رسول. تو اتنا یہ تماشا کیوں بن گیا؟ اتنے مذاہب کیوں بن گئے؟ اتنی قتل و غارت اور اتنی محبتیں، جب سارا ہے تو اسی کی طرف سب لوٹنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اسی سے آئے ہیں، اسی میں چلے جانا ہے. اسی کی طرف سے آئے، اسی میں چلے جانا ہے. یہاں تو کوئی مر جائے تو کہہ دیتے ہیں انا للہ انا الیہ. نہیں، زندہ بھی اسی کی طرف سے آیا ہے اور زندہ رہتے ہوئے بھی اسی کی طرف راجع ہونا ہے، رجوع کرنا. کیوں؟ انا، ہم، انا نہیں، جمع کا صیغہ ہے. تو پوری قوم کو جو اللہ پاک نے بنائی، آقا علیہ السلام کی زبان سے کہلوا دیا کہ جتنے بھی تم ہو یہی سمجھو کہ ہم اسی کے لیے ہیں جب موجود ہیں، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے. حیات ظاہری میں لوٹنا ہے. یا مر جائے تو انا للہ انا الیہ راجعون، قبر میں پھینک کے آگے اس کی طرف چلا گیا، آگے پتہ نہیں گیا کہاں ہے، راستے میں کئی اور تماشے ہیں. تو بات یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا، اس کو تھامنے کا حکم ہے، سرکار نے فرمایا. اچھا، اس میں وضاحت کرتا جاؤں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ قرآن اور سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ ایک حدیث، ایک روایت یہ ہے. لیکن اشرف علی تھانوی صاحب بہت اہل علم ہے، اگر علم کی آپ بات کرتے ہیں کوئی بھی کسی مسلک کے، انہوں نے نشر الطیب میں جو حدیث درج کی ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت، باقاعدہ اہل بیت اور پرانے دیوبندیوں کا اگر آخر میں پڑھیں تو وہ لکھتے تھے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ و آل بیت اجمعین. یہ ان کے کلمات درج ہوتے تھے دیوبند حضرات کے. سب دیوبند اس میں شامل نہیں ہیں. کسی جگہ کا رہنے والا اہل محبت ہو سکتا ہے. انور شاہ کشمیری کی آپ دیکھیں، بہت ساری ایسی آپ کو عبارات ملتی ہیں، یا جس سے بھی کوئی اچھی عبارت ملے اس کو لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کبھی آپ غلطی پہ نہیں ہوں گے. اگر محبت میں آ کے محبت کی چیزیں کولیکٹ کریں، کسی کی بھی کر لیں، تو آپ غلط نہیں ہوں گے. محبت چیز ہی ایسی ہے. اور نفرت اور ان چکروں میں پڑیں تو آپ کو ہر مکتب فکر کا کہیں اور گھما کے رکھ دے گا. محبت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بھٹکنے نہیں دیتی. تو قرآن اور وہ جو ہے اس میں اہل بیت کا ذکر. اگر ہم سنت کوئی لے لیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو آپ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی سنت تو یہ بھی ہے کہ آپ نے امام حسن کا گلا چوما تھا. ایک اعرابی آیا، اس نے کہا میرے تو 11 بیٹے ہیں اور میں نے ایک کبھی گلا نہیں چوما. جیسے عربی اکھڑ مزاج ہوتے ہیں، سخت مزاج، اور تھا بھی بدو. تو اس نے کہا مشکات شریف کے حدیث سے متفق علیہ کہ میں نے کسی کا گلا نہیں چوما. تو آپ ان کا چوم رہے ہیں. آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم ہوتا نہیں ہے.
اس پہ رب نہیں رحم کرتا. تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ گلا چوم رہے ہیں امام حسن کا, چومنے والے ہیں رحمت للعالمین. عجیب بات ہے. اب رب کس پہ رحم کر رہا ہے؟ پتہ چلا کہ حسن کے گلے کے صدقے سے امت کو بتایا گیا کہ اے امتیو, اگر رحم کی تلاش کرنی ہو تو توجہ اہل بیت کی طرف کرنا, کیونکہ من لا یرحم لا یرحم. بات نہیں سمجھی میری؟ جو ان کے ساتھ محبت نہیں کرے گا, رحمت محبت ہی میں سے ہے, ان کے ساتھ جو محبت نہیں کرے گا, رحمت نہیں رکھے گا, پیار نہیں رکھے گا, لگاؤ نہیں رکھے گا, لا یرحم, اس سے میرا کوئی لگاؤ ہی نہیں, آؤٹ سائڈ کی چیز, اس سے میرا کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے. وہاں پہ اب ایک دقیق مسئلہ سامنے آتا ہے کہ گلا چوما جا رہا ہے امام حسن علیہ السلام کا, اور چومنے والے ہیں سید الانبیاء. تو آپ نے چوما تو آپ پر رحمت ہوئی, یہ نہیں کہ آپ پہ رحمت نہیں ہوئی. تو بعض ایسی ہستیاں بھی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو وجہ رحمت بھی بنایا ہے. اگر مقصود کائنات ہیں, وجہ تخلیق کائنات کے لیے بھی باعث رحمت بھی وہ ثابت ہوتے ہیں, باعث رحمت. اللہ نے اور پیار فرمایا اپنے محبوب کریم سے, اور ان کو جو رحمتوں کا سمندر بنا کے رحمت للعالمین بنا دیا تھا, اس میں اور رحمتوں میں اضافہ فرما دیا, اس رحمت کے سمندر میں اور بڑھا دیا. امام حسن کا گلا اتنا پیارا ہے. تو سنت کیا ٹھہری؟ آپ کا بوسہ دینا امام حسن کے گلے پہ, کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. آپ کا کھلانا دونوں شہزادوں کو کندھوں پہ, مائی صاحب آ جائیں جنت خاتون سلام اللہ علیہ, اٹھ کے کھڑے ہو جانا. اب یہ آپ سنت ہے تو ہم نے پکڑ کے کیا رکھنا ہے؟ قرآن اور سنت. اب یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں میسر نہیں ہیں, اویلیبل نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے زمانہ 1500 سال 1400 سال بعد والا پایا ہے. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کر سکتے ہیں کہ کم از کم ان سے محبت رکھ لیں, ان کی چاہت رکھ لیں, شاید کہیں خواب میں نظر آ جائیں. تو جب خواب میں نظر آ جائیں تو سنت پر عمل کرتے ہوئے ادباً کھڑے ہی ہو جائیں, کیونکہ ہمارے لب اس قدر نہیں کہ ان کے گلے نازک تک پہنچے, اس پیارے گلے تک پہنچے جس کو مصطفیٰ کریم نے چوم لیا ہو. ادب میں کھڑے ہو جائیں, یہ ہم اپنا ارادہ کر لیں, نیت کر لیں. انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. تو ہم نے گویا سنت اعلیٰ پہ عمل کر لیا. تو سنت اعلیٰ پھر کیا ٹھہری کہ اہل بیت کو پکڑا. تو حدیث زیادہ یہ صحیح ہے کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے گئے, یہ ثابت ہوا کہ یہ حدیث زیادہ صحیح ہے. اشرف علی تھانوی صاحب نے یوں نہیں لکھا, یا عرفاء بھی اس کو لکھ کے گئے, جناب کی زبان سے کئی دفعہ میں نے سنی. تو پتہ چلا کہ واقعتاً آپ قرآن اور آل چھوڑ کے گئے ہیں. بھائی اب موجود نہیں, سنت پہ عمل کرنا ہے, محبت رکھنی ہے. جب محبت رکھیں گویا ہم نے آل کو پکڑا ہوا ہے. تو پھر قرآن اور اہل بیت کو ہم نے پکڑا. تو قرآن بھی یہی درس دیتے آگے آئے گا, اور اہل بیت کیا کہیں گے؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں صبح شام قرآن پڑھو, اور تصور ان کا رہے گا تو قرآن سمجھ آ جائے گا. قرآن پہ عمل بھی تبھی ہوگا جب سمجھ آئے گا. عمل ہوگا تو نتیجتاً اہل بیت ثابت ہوگی. عملاً 5 تن قرآن پہ عمل ہوگا تو اہل بیت ثابت ہوگی, اور اہل بیت کی طرف دھیان ہوگا تو قرآن پڑھا جائے گا. پھر جب قرآن کا سے ہمیں درس ملے گا تو اہل بیت ثابت ہوگی. گویا قرآن اور اہل بیت یہ بالکل سیم چلتے ہیں, لگاتار ایک جیسے. اور یہ بالکل ایک سامنے آپ کے عملی طور پہ ثابت ہو رہا ہے. اور ان پہ عمل کرتے کرتے حوض کوثر پہ یہ پہنچیں گے, صاحب ظاہر ساتھ چل رہے ہیں. یہ ثابت ہوا دلیل سے کہ ساتھ چل رہے ہیں. جب وہاں پہنچیں گے تو جنہوں نے ان کو پکڑا ہوا ہے یہ ان کو وہاں حوض کوثر پہ ملیں گے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں گے, آپ حوض کوثر پیش کریں گے. کتنے خوش نصیب وہ ہاتھ ہوں گے جو اس کٹورے تک پہنچیں گے,
کتنے اعلیٰ ظرف وہ لوگ ہوں گے، کتنے اعلیٰ نسب و اتنے اعلیٰ ظرف ہوں گے، کتنے اعلیٰ علم اور اعلیٰ عمل والے، اور کتنے خوبصورت وہ لوگ ہوں گے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مے کوثر حاصل کریں گے، مگر بواسطت قرآن و اہل بیت ہی حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ ان دو میں سے ایک کا بھی منکر ہو، کبھی وہ اس سے مستفیض نہیں ہوگا فیضان آب کوثر سے۔ ہے ضد اگر علی سے تو ایمان تیرا کیا ہے، ہے ضد اگر علی سے تو ایمان تیرا کیا ہے، ہے کل جہاں علی کا نادان تیرا کیا ہے۔ اگر شہزادگان کا ذکر ہوتا ہے تو مولا علی کا ساتھ ساتھ ہی ہو رہا ہے، اگر مائی صاحبہ کا ذکر ہوتا ہے جن کے لیے سرکار قیام فرماتے ہیں تو مولا علی کا ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ ان باقی کا ذکر کر لو، علی کو بے شک چھوڑ دو، کیوں آپ ذکر کرو نہ کرو علی ساتھ ہی ہے۔ کیوں؟ ایک اور حدیث میں فرمایا القرآن مع علی، العلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہے ضد اگر علی سے تو ایمان تیرا کیا ہے کل جہاں علی کا نادان تیرا کیا ہے۔ کس چکر میں پھنسا ہوا، کون سی عظمتیں علم کے دعوے کتابیں، چھوڑ ان کو، نکل جائے ان سے۔ تو قرآن تو ہے پڑھتا بڑے انداز سے محمود، طریقہ قرات بہت ساری رنگوں کی، وہ تو ہے ٹھیک ہے، اچھی آواز ہونی چاہیے، اچھی آواز ہونی چاہیے، آواز ویسے اللہ پاک کی عطا ہے، بہت قاری صاحب پڑھتے ہیں بہت اچھا، اور بھی کلام پاک پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے میں فرق ہے۔ تو قرآن تو ہے پڑھتا بڑے انداز سے محمود، ہے قرآن علی کے ساتھ، بتا قرآن تیرا کیا ہے۔ قرآن تو وہ ہے تو علی کے ساتھ ہے، بتا قرآن تیرا کیا ہے۔ کوئی نیا قرآن بنا لیا ہے؟ ہم نے تو جو قرآن پڑھا ہے اس میں ہمیں یہی نظر آیا کہ اللہ پاک جل شانہ ومن والہ، آپ سے اللہ پاک کی ذات بابرکات فرماتے ہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ہم نے تو قرآن میں یہ پڑھا ہے، اب قربا میں اگر اوروں کو شامل کرنا چاہیں تو کر کے دکھائیں، کس طرح آپ کریں گے؟ کیونکہ آگے ایک اور جگہ پہ فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ایک جگہ پہ یہ فرما کے واضح کر دیا کہ قربا میں ہیں کون، فرمایا کہ قربا کی محبت اختیار کرو، اور آگے فرمایا قربا میں ہم اگر چکر میں پڑیں تو آگے فرما دیا کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ ہم بھی اپنوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنوں کو لے آؤ، ہم بھی قرابت داروں کو لے آتے ہیں، تم بھی لے آؤ۔ تو وہاں کون گئے؟ مائی صاحبہ گئی، امام حسن و امام حسین گئے، اور مولا علی گئے۔ یہی تو 5 تن ہے مقصود کائنات، اور وہاں پہ وہ عظیم فتح یابی اسلام کو حاصل ہوئی کہ وہ سارے مان گئے، چہرے دیکھے مان گئے، دیکھتے ہی مان گئے کہ مناظرہ کرتے اور مباحثہ ہوتا، اور اگر یہ لعنت بھیج دیتے، ان کو پتا تھا ہم برباد ہو جائیں گے، ایسے مان گئے۔ تو قرابت کا ذکر آیا، اور قرابت دار بھی اب قرآن خود بتا رہے، قرآن یہ سورہ آل عمران میں 61 آیت کا نمبر 61، اس میں یہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ اس میں فرمایا۔ اور یہ جو ہے سورہ شورا، یہ مکی صورت ہے، اور 23 آیت نمبر اس کا 23، یہ مکی صورت ہے اور یہ مدنی صورت ہے۔ آپ مکہ میں تھے تو یہ حکم، اور مدینہ میں گئے تو یہ حکم۔ مکے میں قرابت داروں کا بتا دیا گیا تھا، اور مدینے میں قرابت دار دکھا دیے گئے۔ ویسے تو رحمت للعالمین ہے نا، اس سمندر میں جو بھی غوطہ زن ہو جائے وہ بات الگ ہے، مگر ایک بات واضح جو ہے کہ ایک اللہ، ایک رسول، اور یہ 5 تن، ان میں کوئی اور شامل ہو تو شرک ہو جاتا ہے، شرک ہو جاتا ہے پھر، اور کوئی کرے گا تو وہ بدعتی بھی ہے، مشرک بھی ہے۔
اللہ کے ساتھ کسی کو ہم نہیں ٹھہراتے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی بندہ کیا نبی رسول بھی برابری نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ 5 نور نظر مصطفیٰ، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کی آنکھوں کا نور، آپ کے فرزندان پاک، ان کے ساتھ کسی کو اگر ٹھہراؤ گے تو یہ ہمارے قریب شرک فی الحب ہے، محبت میں